بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات میں مختلف اعضاء کی دیات آپ کو مصنف صاحب نے بتائیں، اور آخر میں پھر منافع کے بارے میں بھی گفتگو کی کہ 8 ایسی منفعتیں ہیں جو کوئی مجرم آ کے ختم کرتا ہے جو کہ اعضاء کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو ان منافع کی وجہ سے بھی دیت تھیں جو تفصیل سے بیان ہو چکی۔ آج تیسری فصل میں یہ آپ کو تقریباً سر اور صورت کے زخموں کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ سر اور صورت یعنی چہرہ، اس پر جو زخم وارد ہوتے ہیں ان کا حکم عام جسم کے زخموں سے الگ ہے، اور سر اور صورت کے زخموں کے نام بھی الگ ہیں۔ مثلا بازو پہ زخم لگے تو اسے زخم ہی بولیں گے، ٹانگ پہ زخم لگے تو بھی اسے زخم ہی بولیں گے، یا جرح بولیں گے، جراحت بولیں گے، لیکن سر اور صورت کے لیے جو ہے کیا ہے وہ الگ سے الفاظ ہیں۔ غالباً یہ بھی 8 الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اب وہ 8 میں سے پہلے درس میں تو شاید ہم 4 الفاظ پڑھ سکیں، پھر دوسرے دروس میں اور الفاظ بھی آئیں گے۔ تو اس تیسری فصل کا جو پہلا لفظ آپ پڑھیں گے وہ ہے شجاج۔ شجاج میں پہلے تو کہتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، کہتے ہیں شین پر کسرہ دینا ہوگا، شین پر ہمیں فتح وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ شجاج کے بارے میں بحث ہے۔ شجاج کا مطلب سر اور صورت کی چوٹیں، زخم، اور جو چیزیں ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، توابع ہیں، تو وہ بیان کی جائیں گی۔ تو شجاج جو ہے کیا ہے وہ 8 ہیں۔ ان 8 میں سے پہلی شجاج کا نام ہے حارثہ۔ حارثہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انسان کے سر پر یا صورت پر ایک ایسی چوٹ لگتی ہے جو صرف اس کی چمڑی کو چیرتی ہے، گوشت کو نہیں چیرتی، تو اس میں 1 اونٹ دیت دینا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری جو جرح اور زخم ہے سر اور صورت کا، اس کا نام ہے دامیہ۔ دامیہ کیا ہے؟ ویسے تو دامیہ دم سے یعنی خون بہنے والا، لیکن یہاں پر دامیہ سے مراد ہے کہ چمڑی بھی کٹے اور تھوڑا سا گوشت میں بھی وہ جو ہے کیا ہے زخم سرایت کرے، تو اس میں 2 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اچھا، چمڑی کٹی ہے، گوشت کٹا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ بھائی یہ تو جو وہاں سرزمین پر ہوں گے وہ تشخیص دیں گے۔ اور تیسرا زخم اور جراحت جو ہے اس کو نام ہے بازعہ۔ بازعہ جو ہے کیا ہے؟ یہ ایسی گہرا جو ہے زخم ہے جو کافی گوشت کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن ہڈی کے اوپر جو سفید سا پردہ ہوتا ہے وہاں تک نہیں پہنچتا، تو اس میں جو ہے کہ وہ 3 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اور کہتے ہیں بازعہ کا دوسرا نام ہے متلاحمہ۔ خوب، اس کے بعد پھر بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جو دامیہ ہے یہی حارثہ ہے، یعنی گویا کہ کہتے ہیں دامیہ اور حارثہ یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، تو نتیجے میں دونوں کا نتیجہ دیت کا 1 اونٹ ہوگا، 2 اونٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور بازعہ میں 2 اونٹ ہوں گے۔ خوب، اس کے بعد پھر نیچے پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ اب الفاظ جو ہے کہ بازعہ دامیہ کو کہتے ہیں یا بازعہ کسی اور چیز کو بھی کہتے ہیں، وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اور ایک جو ہے کیا ہے جناب ضربت ہے جس کو کہتے ہیں سمحاق۔ سمحاق کیا ہے؟ یہ ایسی ضرب ہے جو جناب ہڈی کے جو ہے کیا ہے اس پردے تک بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کو چیرتی نہیں ہے۔ اس میں 4 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اور ایک جو سر پہ زخم لگتا ہے وہ ہے موضحہ۔ موضحہ یہ ہے جو ہڈی کے اوپر والے پردے کو بھی چیر دیتی ہے، اور اس میں ہڈی کی جو سفیدی ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس میں 5 اونٹ ہیں۔ اب وہ
میرے خیال میں یہ عبارت ہم پڑھیں گے تو اس میں جو ہے کیا ہے کافی دقت بھی کرنی ہوگی، مزید ہم درس نہیں پڑھتے کہ کہیں لمبا نہ ہو جائے۔ کس کے بارے میں ہے؟ الشجاج، شجاج کے بارے میں ہے۔ خوب، بے کسر شین کہتے ہیں شجاج کو، شین کو کسرہ دے کے پڑھو۔ خوب، جمع شجتن، یہ شجاج جمع ہے شجا کی۔ اچھا، شجا جو ہے مفرد میں شین پر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں بے فتحہ، مفرد میں شین پر فتح ہے۔ آپ یہ تعجب نہ کریں کہ مفرد میں فتح اور پھر جمع میں کسرہ۔ بھائی رجل مرد، اس کی جمع ہوگی رجال۔ اب را دیکھیں جمع میں آ گیا تو مکسور ہو گیا، جبکہ مفرد میں جو کیا وہ مفتوح ہے۔ وہی ہی کی ضمیر جائے گی شجاج کی طرف، کیونکہ جمع ہے، جمع کی طرف واحد مونث کی ضمیر جا سکتی ہے۔ یہ ہے کیا؟ الجرح المختص بالرأس والوجہ، وہ زخم ہے جو مخصوص ہے سر کے ساتھ اور چہرے کے ساتھ۔ وَيُسَمَّى فِي غَيْرِهِمَا، یسمہ میں ایک ہوا کی ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے جرح کی طرف، اور اس جرح کا نام رکھا جاتا ہے فی غیرہما، جو کہ سر اور صورت کے علاوہ دوسری جگہوں پر ہو، جرحن، وہاں پر اس کو جرح کہا جاتا ہے۔ بقول مطلق، یعنی اس میں جرح کے بعد جو ہے کیا ہے جناب، کوئی اور قید وغیرہ نہیں لگائی جاتی ہے۔ خوب، وَتَوَابِعُهَا، خوب فرماتے ہیں یہ تیسری فصل شجاج کے بارے میں ہے اور ان زخموں کے بارے میں ہے جو شجاج کے جو ہے کیا ہے تابع ہوتے ہیں یا جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ مما خرج عن الاقسام الثمانیۃ، شجاج کی تو 8 قسمیں ہیں، لیکن کوئی ایسا زخم جو ان 8 قسموں میں شامل نہ ہو تو اس کو بھی یہاں ہم فصل ثالث میں بحث کریں گے۔ من الاحکام، اس کے جو احکام ہوں گے، وہی ہے اے شجاج سمانن، شجاج جو ہیں وہ 8 ہیں۔ الحارثۃ، ان 8 میں سے ایک جو ہے کہ وہ حارثہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حارثہ جو ہے کیا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، پھر باب بھی پوچھیں گے تو باب کی آپ خود تشخیص دیں۔ یہاں جو ہے وہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نصر ینصر سے، وہی القاشرۃ للجلد، یہ وہ ہے جو چمڑی کو اتار دے، یا آپ کہیں چمڑی کو چیر دے۔ وفیہا بعیر، حارثہ کی دیت کیا ہے؟ ایک اونٹ ہے۔ اب اس اونٹ کی عمر کتنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ پڑھیں گے۔ خوب، دوسری جو ہے کیا ہے، سر اور صورت کے زخم کو دامیہ بولتے ہیں۔ خوب، دامیہ وہی التی، یہ وہ زخم ہے، وہ جراحت ہے جو تقطع الجلد، چمڑی کو چیرتی ہے، کاٹتی ہے۔ وتأخذ فی اللحم، ویسے تو پکڑنا مانا ہے تأخذ کا، لیکن یہاں پر یہ کہ اور گوشت میں بھی کچھ یہ زخم اتر جاتا ہے، یسیرن تھوڑا سا۔ وفیہا بعیران، دامیہ میں 2 اونٹ دینے پڑیں گے۔ والباذعہ، اور تیسرا زخم سر و صورت کا باذعہ ہے۔ وہی الآخذۃ، باذعہ وہ زخم ہے جو پکڑتا ہے، کثیرن فی اللحم، کافی گوشت میں گہرا زخم ہو جاتا ہے۔ ولا یبلغ، لیکن یہ زخم پہنچتا نہیں ہے سمحاق العظم، ہڈی والے پردے کو۔ وفیہا ثلاثۃ ابعرۃ، اور دامیہ میں یہ باذعہ میں جناب 3 اونٹ ہیں۔ وہی المتلاحمہ علی الاشہر، کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہم نے ابھی نام باذعہ کا لیا ہے، کہتے ہیں اس کو متلاحمہ بھی کہتے ہیں قول مشہور کے مطابق۔ وکیل، اور کہا گیا ہے ان الدامیہ ہی الحارثہ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دامیہ کا آپ کو مطلب سنایا، یہی دامیہ جو ہے کیا ہے وہ حارثہ کی معنی میں ہے۔ وان الباذعہ، اور بتحقیق یہ جو باذعہ ہے یہ مغایرۃ للمتلاحمہ، یعنی باذعہ اور متلاحمہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ فتکون الباذعہ ہی دامیہ، تو پھر باذعہ اور دامیہ کا ایک ہی مطلب ہو جائے گا۔
بالمعنی سابق جس کی معنی اوپر ہم بیان کر چکے ہیں. واتفق القائلان على ان اربعۃ الالفاظ موضوعۃ لثلاثۃ معان، کہتے ہیں اور متفق ہوئے ہیں جناب قائلان انہوں نے کہہ دیا. ٹھیک ہے جناب، جو دامیہ کیا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ جو چمڑی کو چیر کر گوشت کو پھاڑے، اور کہتے ہیں کہ دامیہ جو ہے کیا ہے وہ صرف حارثہ ہے. یہ جو دو قائل ہیں کہتے ہیں یہ آپس میں متفق ہیں کہ یہاں پر 4 الفاظ ہیں جن کی معنی 3 ہے. وَأَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا مُرَادِفٌ، بتحقیق ان 4 میں سے ایک لفظ ایسا ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ مترادف ہے. وہ 4 الفاظ کون سے ہیں؟ متلاحمہ کہتے ہیں کہ مترادف بازعہ کے مشہور قول کے مطابق. والاخبار مختلفۃ ایضاً، کہتے ہیں ان الفاظ کے بارے میں احادیث بھی مختلف ہیں. بھی کا مطلب جیسے علماء اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، احادیث بھی مختلف ہیں. ففی روایت منصور بن حازم ان ابی عبداللہ علیہ السلام، بتحقیق ایک روایت نقل کی ہے منصور بن حازم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حارثہ کے بارے میں. تو کیا بتایا؟ وہی الخدش، یہ حارثہ کیا ہے؟ خدش یعنی چمڑی کا تھوڑا سا جو ہے کیا پھٹ جانا. ٹھیک ہے، اس میں 1 اونٹ ہے اور دامیہ میں 2 اونٹ ہیں. وفی روایت مسمع عنہ علیہ السلام فی دامیہ بعیر، اس میں کہتا ہے کہ دامیہ میں بھی 1 اونٹ ہے. بس اس روایت کے مطابق تو لگتا یہ ہے کہ بھئی یہ جو دوسری مسمع والی ہے دامیہ وہی حارثہ کی معنی میں، کیونکہ حارثہ میں 1 اونٹ ہے تو دامیہ میں بھی 1 اونٹ ہے. وفی الباضع بعیران، اور باضع میں 2 اونٹ ہیں. خوب. وفی المتلاحمہ ثلاثۃ، اور متلاحمہ میں 3 اونٹ ہیں. والاولا، اور فرماتے پہلی روایت جو اس کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا وہ کون سی تھی؟ منصور والی روایت. تدل، و دلالت کرتی ہے علی ان الاول والثانیہ، تدل جناب وہ دلالت کرتے علی الاول پہلی معنی پر. پہلی معنی کا مطلب کیا تھا کہ بھائی یہ لفظ جو جناب حارثہ ہے اور دامیہ الگ لفظ ہیں، یہ دونوں ایک لفظ نہیں ہیں. وثانیۃ الثانی، اور دوسری روایت دوسرے لفظ پر دلالت کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہاں پر جو ہے دوسری حدیث جو انہوں نے نقل کی تھی کہ باضع اور دامیہ ایک معنی میں ہے، جبکہ دامیہ اور حارثہ ایک معنی میں نہیں ہے. وَنِزَاعُ لَفْظِيٌّ، کہتے ہیں بھائی ہمارا نزاع جو ہے کیا یہ لفظی ہے. جو بھی مان لیں آپ اس کی دیت میں کوئی فرق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایک جو ہے کیا زخم سر اور صورت کا اس کو سمحاق کہتے ہیں. بے کسر سین، سین کو کسرہ دے کے پڑھیں. المہملہ، وہ سین جو بغیر نقطے والی ہے. وہ اسکان المیم، اور میم کو ساکن کر کے پڑھیں. وہی التی، یہ وہ جراحت وہ زخم ہے جو پہنچتا ہے کہاں پر؟ سمحاقہ پر. وہی الجلدۃ رقیقہ، یہ جناب باریک جو ہے کہ چمڑی ہے یا پردہ آپ کہہ لیں. المغشیہ للعظم، جو ہڈی کو ڈھانپے ہوئے ہے. ولا تقشرھا، وہاں تک یہ زخم پہنچا ہے لیکن خود اس پردے کو اس نے نہیں چیرا. وفیہا اربعۃ ابعرۃ، اور اس میں جو ہے کہ وہ جناب 4 اونٹ دینے پڑیں گے. خوب. پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اگر اس پردے کو بھی کوئی چیر دیتا ہے زخم تو اس میں کتنے اونٹ جو ہے کیا ہے وہ دینے پڑیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.